ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ روسٹرم پہ آئیں اور فورن پالیسی کے حوالے سے بتائیں کہ ان کے پاس فورن پالیسی کے لیے کیا امپرومنٹ کے لیے کیا سولوشن ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے نہایت اہم موضوعات پر مجھے کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا ہے، باوجود اس کے کہ وقت کا دامن بھی بہت محدود ہے اور موضوع ایسا کہ بہت پھیلا ہوا ہے اور اس پر بہت کچھ کہنے کی گنجائش موجود ہے. سب سے پہلے تو خارجہ پالیسی ملک سے باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات اور ان تعلقات کے لیے بنیادی اصولوں کا تعین اور ان اصولوں کے لیے ترجیحات کا تعین ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ خارجہ پالیسی کا محور ملکی مفادات ہوا کرتے ہیں. تمام تر شعبوں میں باہر کی دنیا کے ساتھ ملک کو وابستہ کرنا اور خود اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنا کہ آپ دنیا کے مفادات کو اپنے ساتھ وابستہ کر سکیں اور آپ کے ساتھ وہ معاملات طے کرنے کے لیے آمادہ ہو سکیں. ہمیں اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا ہوگا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد وہ رواج تو ختم ہو گیا ہے کہ ملکوں پر براہ راست جا کر قبضے کیے جائیں، انہیں اپنی کالونی بنایا جائے، ان پر اپنا اقتدار جمایا جائے. لیکن آج بھی طاقتور دنیا دو حوالوں سے کمزور اور ترقی پذیر دنیا کو اپنے زیر نگین رکھنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کو استعمال کرتے ہیں، بین الاقوامی معاہدات میں کمزور ملکوں کو جکڑتے ہیں اور پھر ان کو اپنی پالیسیوں کے تابع بناتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 3 شعبوں کو زیادہ طور پر چنا ہوتا ہے: کسی پسماندہ یا ترقی پذیر ملک کی سیاست کو، اس کی معیشت کو، اس کے دفاع کو. اور اس حوالے سے بین الاقوامی ادارے فیصلے کرتے ہیں. ہمارے جیسے ممالک اور خاص طور پر ایسے ممالک کہ جس کا رقبہ بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی آبادی بھی گنجان ہوتی ہے، اور اس حوالے سے یہ ممالک ایک طاقتور ملک کی نشاندہی کرتے ہیں، ایسے ملکوں کو اپنے مفادات کے لیے جکڑنے کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس پر ان کی خاص نظر ہوا کرتی ہے. چنانچہ اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو یا اس قسم کے ادارے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، ان کے سیاسی فیصلے ہمارے ممالک میں مؤثر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے ملک کا اپنا آئین، ہمارے ملک کی اپنی پارلیمنٹ، ہمارے ملک کے اپنے قوانین بے بس ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے معیشت کے حوالے سے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، لندن گروپ، فرانس گروپ قرضے اور اس طرح ممالک کو رکھتے ہیں کہ وہ ان کے قرضوں سے بے نیاز نہ رہ سکیں، اور معاشی حوالے سے وہ آپ کو اس طرح غلام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دفاعی لحاظ سے بین الاقوامی معاہدات ہیں، CTBT ہے، NPT ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو اس طرح جکڑتے ہیں کہ دفاعی قوت آپ کی ہوگی لیکن اس کے استعمال کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے آگے لے جانا ہے، اور یہ تدریجی طور پر ہوگا، پہلے دن نہیں ہوگا۔ ہمیں اس دباؤ سے نکلنا ہوگا اور بین الاقوامی تعلقات میں خود کو برابری کی پوزیشن پر لانے کے لیے جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک ہم دنیا کے ساتھ متوازن تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ متوازن تعلقات انتہائی ضروری ہیں۔ اور پھر یہ گزشتہ جو ہم نے 10-12 سال گزارے ہیں، گزشتہ 10-12 سالوں میں تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے پاکستان کی سرے سے کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں، اور ہم باہر سے درآمد شدہ پالیسیوں کی آنکھیں بند کر کے پیروی کر رہے ہیں۔ مشکل سے ابھی پارلیمنٹ کی جو آخری سال تھا جس میں قومی سلامتی کمیٹی نے کچھ رہنما اصول طے کیے اور پارلیمنٹ نے متفقہ منظوری اس کی دی، لیکن اس حوالے سے قوانین و ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکی، اور حکومت اس پر عمل درآمد کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں لا رہی، جبکہ پارلیمنٹ نے اتنی ہمت کی کہ انہوں نے کچھ رہنما اصول ان کو مہیا کیے۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے جی کہ آزادی، احترام آدمیت، دنیا میں ایک محترم قوم کی طرح خود کو اٹھانا اور ابھارنا، تو اس کے ساتھ شاید اگلا موضوع آپ کا آئے گا کہ جب تک ہم معاشی لحاظ سے مستحکم نہیں ہوں گے۔ ایک زمانہ تھا جب قوموں کی بقا کا زیادہ تر دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا، لیکن زمانہ تبدیل ہونے کے بعد آج قوموں کی بقا کا دار و مدار معاشی قوت پر ہے، اقتصادی قوت پر ہے۔ سوویت یونین جو ہے بہت بڑی ایک سپر طاقت تھی دفاعی لحاظ سے، لیکن جب اس کی معیشت گر گئی تو سوویت یونین ختم ہو گیا اور رشین فیڈریشن کی صورت میں اس کو واپس جانا پڑا۔ آج چائنا ہے، چائنا دفاعی لحاظ سے طاقت، لیکن اقتصادی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ترقی پذیر سمجھتا ہے اور وہ مزید ارتقاء کی طرف جانا چاہتا ہے، اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہ جب تک ہم معاشی لحاظ سے ٹائیگر نہیں بنیں گے دنیا کے بین الاقوامی دنیا میں، ہم صرف دفاعی قوت کی بنیاد پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کی جو اس وقت پالیسیاں جا رہی ہیں وہ بڑے فاتحانہ انداز کے ساتھ جا رہی ہیں۔ پاکستان کو ہم جب تک اس حوالے سے صحیح خطوط نہیں مہیا کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم بین الاقوامی برادری میں کوئی اچھا مقام حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے پاس 2 منٹ اس میں رہ گئے ہیں سر، 2 منٹ سے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ ہمارے پاس پھر مشکلات بھی ہیں۔ ہم آج تک کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اس مشکل سے ہم نہیں نکل سکے، اور صرف یہ کہنا جی کہ انڈیا کی ہٹ درمیوں اور صرف انڈیا کی کو ہی ذمہ دار قرار دینا اور خود یہ سمجھنا کہ چونکہ ہمارا موقف حق پر ہے، لیکن موقف حق پر ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کا تدبر، آپ کی حکمت عملی، اس مشکل سے قوم کو نکالنا، خود کو نکالنا، اس کے لیے بھی ایک صلاحیت اور توانائی چاہیے۔ اور افغانستان کا مسئلہ جس نے کہ خطے کو متاثر کیا ہے اور براہ راست پاکستان کو متاثر کیا ہے، جس نے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو وہاں جا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح اول اور اس کا محور کشمیر ہوا کرتا تھا، وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے آج ہم مغربی سرحدات کو خارجہ پالیسی کا محور بنا رہے ہیں، تو ہماری پوری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں اس سے، اور اس کے لیے ہمیں واپس اپنے اس مقام پر آنا ہوگا کہ جہاں ہم پاکستان کے مفاد میں صحیح خطوط پر اور بین الاقوامی تعلقات کو ایک متوازن اور برابری کی بنیاد پر لے جانے کا سفر شروع کر سکیں۔ ایک جس میں تو یقیناً نہیں ہوگا، لیکن اس نہج پر ملک کو لے جانے کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ایک مستحکم پالیسیاں تشکیل دینی ہوں گی، جس کے لیے کچھ ہمارے پاس کی بھی ضرورت ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔